آیت نمبر 19 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا اور نہیں دیکھا انہوں نے کہ کیسا پیدا کیا اللہ نے مخلوق کو، یا کیسے ابتدا کی اللہ نے مخلوق کی، پھر وہ اس کو لٹائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید و رسالت کے اثبات کے بعد، یعنی پچھلی جو آیات تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید و رسالت کا تذکرہ کیا تھا، تو اب کفار چونکہ آخرت کے منکر تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا، تو اب اللہ تعالیٰ ان کا جو یہ انکار کرنا تھا اس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کیسے اس نے ابتدا کی مخلوق کی، پھر اس کو لٹائے گا۔ تو ان کا انکار یا سوال ان کا یہ تھا کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، حالانکہ مٹی سے تو پیدا ہوئے ہیں۔ اگر انسان غور کرے تو جہاں ابتدا ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے، تو جب ہمارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اللہ نے مٹی سے ہی پیدا کیا تھا۔ تو جب اللہ نے مٹی سے پیدا کر لیا، پھر اس کو مٹی میں دوبارہ بھیج دیا، تو کیا اب دوبارہ اللہ کو دوبارہ مٹی سے نکالنا مشکل ہے؟ کیونکہ وہ تو بن چکا ہے، پہلے تو بنا ہی نہیں ہوتا تھا کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پکڑ کے گوندھ کے، جیسے آٹا گوندھا جاتا ہے یا میدا گوندھا جاتا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی میں پانی ملا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ابتدا کیا، تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو وہ مٹی سے پیدا کیا، اور جو اس کی خوراک ہے انسان کی وہ بھی مٹی سے ہے۔ تو جب انسان کی خوراک بھی مٹی میں ہے تو جانا بھی انسان نے مٹی میں ہے، تو پھر دوبارہ مشکل کیسا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اصل کام تو پہلی بار ہوتا ہے، تو جب پہلے اللہ نے بنا لیا، دوبارہ اٹھانا بنانا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا، پس تم چلو ضمیر میں، پس دیکھو، کیف بدأ الخلق،
کیسے اس نے ابتدا کی مخلوق کی. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پیدا کرنا دوسری بار. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم زمین میں سیر و سیاحت کر کے چکر لگا کے دیکھ لو کہ اللہ نے مخلوق کی ابتدا کیسے کی. یعنی ندیاں نہریں ہیں، پہاڑ ہیں، نباتات ہیں، انگوریاں ہیں، چلو ان کے دیکھ لو، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے تو یہ کیسے بن گئی ہیں یا کیسے چل رہی ہیں، ان کو کون چلانے والا بنانے والا ہے، تو ان پہ غور و فکر کر لو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ پیدا کرنا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی چیز نہیں تھی تو اللہ نے پتھروں سے پانی نکال دیا، ندیاں چل رہی ہیں، نہریں ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، تو یہ ساری چیزیں پہاڑ ہیں اللہ کے بنائے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو بنا لیا پھر اللہ تعالیٰ تم کو بھی دوبارہ بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ عذاب کرے گا جس کو چاہے گا اور رحمت کرے گا جس پہ چاہے گا. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو یعنی جو مان لے گا وہ تو بچ جائے گا، تو جو نہیں مانے گا اس کو پھر اللہ تعالیٰ عذاب کرے گا. لیکن پھر بھی یہ اللہ کی مرضی پہ منحصر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو عذاب دے گا، جس کو نہیں چاہے گا نہیں دے گا. اللہ کی رحمت جس پہ ہو جائے، باقی اس کے جو اعمال ہیں اس کے مطابق اس کو جزا سزا ملے گی. اور فرمایا تم اس کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہیں ہو تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے زمین میں اور نہ آسمان میں. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں زمین میں نہ آسمان میں. کیا مطلب؟ کہ تم اللہ کی زمین سے نکل سکتے ہی نہیں. اگر تم نہیں مانتے اس بات کو کہ ہم نے مر کے مٹی میں چلے جانا پھر دوبارہ اٹھنا ہے، تو پھر کہاں جاؤ گے؟ زمین سے تم نکل سکتے ہی نہیں، کہیں جا ہی نہیں سکتے تم. اور نہ تمہارے اندر اتنی طاقت اور جرت ہے کہ تم آسمانوں پہ چڑھ آؤ تو آ کر اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکو. تو اس لیے تمہارا اتنا قد کاٹھ یا اتنی تمہاری جرت ہی نہیں ہے کہ تم آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچ سکو. تو نہ تم اللہ کی زمین سے کہیں نکل سکتے ہو، تو پھر اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہ دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ یا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا. اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ ہیں جو نا امید ہیں میری رحمت سے یا ہو جائیں گے. واولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یعنی قیامت کو اللہ کے سامنے ہم نے پیش نہیں ہونا، تو یہ لوگ اصل میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہیں. اگر ان کو اللہ کی رحمت کی امید ہو تو پھر یہ ایسا نہ کام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے، بہت رحیم ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے بہت وسیع ہے. فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے ہاتھے میں لیا ہوا ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنی رحمت کو ان لوگوں پر لکھ دیتے ہیں جو اللہ پر ڈرتے ہیں اور اللہ کا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.